وہ دور تھا جب چنگیز خان دنیا میں تباہی کا طوفان اٹھا کر وفات پا چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اوغدائی خان منگولوں کا شہنشاہ منتخب ہوا۔ اوغدائی کے بعد کیوک خان اور پھر اس کے بعد چنگیز خان کا پوتا منگو خان منگولوں کا شہنشاہ بنا۔ ہلاکو خان اسی منگو خان کا چھوٹا بھائی اور تولائی خان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کا باپ تولائی خان اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا اور اسی چیز نے ہلاکو کو ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ ہلاکو نے اپنے باپ کی سابقہ بیوی اور اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر رکھی تھی جس کا نام دوکوس خاتون تھا اور وہ ایک عیسائی فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ چنگیز خان نے جو مسلمان ممالک فتح کیے تھے ان کا نظم و نسق ہلاکو کے ذمے آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسے بغداد پر حملے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی بلکہ اس کی توہم پرستی اسے بغداد پر حملے سے ڈراتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے مسلمانوں کے مقدس خلیفہ کو تکلیف پہنچائی تو اس پر عذاب نازل ہوگا۔ دوسری طرف وہ بغداد کی ناقابل تسخیر فوج اور قلعے کی مضبوطی سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ہلاکو خان نے بغداد کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیا؟ تو دوستو، بغداد ویسا بالکل نہیں تھا جیسا ہلاکو خان سوچتا تھا، بلکہ بغداد اندرونی طور پر بہت کمزور تھا۔ یہ شہر عیش و عشرت اور فرقے بازیوں کا گھر بن کر رہ چکا تھا۔ شیعہ سنی فرقے میں ایک جنگ مسلسل چلتی رہتی، جس طرح ہمارے ہاں ٹی وی ٹاک شوز میں سیاستدان ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالا کرتے ہیں، اسی طرح بغداد کے علماء بھی روز روز گلی کوچوں میں مناظروں اور مباحثوں کے نام پر ایک دوسرے کی پگڑی اچھالا کرتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو خان کی فوجیں بغداد میں داخل ہو رہی تھیں تو دوسری طرف بغداد کے بڑے بڑے علماء اس بحث میں مصروف تھے کہ کوا کھانا حلال ہے یا پھر حرام۔ خلیفہ کو ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے صرف اپنے حرم کی عورتوں اور اپنے بڑھتے ہوئے خزانے کی پرواہ تھی۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ گھنٹوں بیٹھا ہیرے جواہرات کو دیکھتا رہتا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہیرے جواہرات اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اسی خلیفہ کا ایک وزیر تھا ابن القمی، اسے ہم اگر غداروں کا جد امجد کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ یہی وہ بدبخت تھا جو بغداد کی تباہی کا باعث بنا۔ ابن القمی نے اپنے قاصد ہلاکو خان کے پاس بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرتا ہے تو میری مکمل امداد حاصل ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ابن القمی نے سب سے پہلے فوجیوں کی تنخواہیں روک دیں۔ جب فوج کا اصرار بڑھا تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ خود زبردستی شہریوں سے خراج وصول کر لیں۔ اس طرح سارے بغداد میں لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ جب خلیفہ کو فوج کے خلاف شکایات موصول ہونے لگی تو ابن القمی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت خلیفہ کو فوج کے خلاف اکسایا اور فوج کی تعداد کم کر دی گئی اور جو دستے شہر کی حفاظت پر مامور تھے انہیں دور دراز علاقوں میں تعینات کر دیا گیا تاکہ وہ لوٹ مار نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اس نے مزید قاصد ہلاکو خان کی طرف روانہ کیے، یہاں تک کہ ہلاکو بغداد پر حملے کی خاطر اپنا لشکر لے کر نکل پڑا۔ بغداد کی طرف پیش قدمی کے دوران بہت سے عیسائی لشکر اس کی فوج میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ آرمینیا کے بادشاہ نے بھی اپنا لشکر اپنے بیٹے کی قیادت میں مسلمانوں پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے وہ نفرت تھی جو صلیبی جنگوں کی وجہ سے عیسائیوں میں پیدا ہوئی۔ راستے میں ہلاکو کا سامنا پراسرار اور عجیب و غریب قلعہ الموت سے ہوا۔ یہ حسن بن صبا کا گھر تھا اور یہیں اس کی خود ساختہ جنت بھی واقع تھی۔ حسن بن صبا تو اس حملے سے کافی پہلے مر چکا تھا، مگر اس کے جانشینوں نے 6 پشتوں سے یہاں رہنے والوں کی زندگی حرام کر رکھی تھی۔ اس قلعے کا حاکم شیخ الجبل کہلاتا تھا، جس کا نام رکن الدین خورش شاہ تھا۔ اس کا مقصد بھی بغداد پر اپنی خلافت کا قیام تھا، مگر ہلاکو نے اسے پکڑ کر اپنے بھائی منگو خان کو بھیج دیا۔ اس نے سوچا کہ اس کا بھائی اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا، مگر اس شیخ الجبل کی قسمت اتنی خراب تھی کہ راستے میں ہی سپاہیوں کو منگو خان کا پیغام موصول ہوا کہ مجھے اس شخص کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، اسے مار دو۔ اس کے بعد ہلاکو نے پھر سے بغداد کی راہ لی، جہاں ابن القمی نے بغداد کو ایک پلیٹ میں رکھ کر ہلاکو کے سپرد کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ بغداد کے چند دور اندیش لوگوں نے، جن میں خلیفہ کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا،
خلیفہ سے ابن اکلمی کی ان سازشوں کی شکایت کی، جس پر ہمارے عقل مند ترین خلیفہ مستعصم باللہ نے خود ابن اکلمی سے ہی مشورہ مانگا۔ ابن اکلمی نے اپنی لفاظی کی بدولت ان سب کو جھوٹا اور غدار ثابت کر دیا، اور پھر ہمارے خلیفہ پھر سے مطمئن ہو گئے۔ پھر 29 جنوری 1258 کا وہ دن بھی تاریخ نے دیکھا جب اس وقت کی دنیا کے سب سے بڑے اور مہذب شہر عروس البلاد بغداد کا محاصرہ منگولوں نے کر رکھا تھا۔ ابن اکلمی کی بدولت بغداد کا لشکر ہلاکو کے لشکر کے سامنے بہت چھوٹا سا رہ گیا تھا، جسے ہلاکو نے تھوڑی سی جد و جہد کے بعد منتشر کر ڈالا۔ ابن اکلمی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، جس پر وہ خلیفہ کو معاف کر دے گا اور وہ دوبارہ بغداد پر حکومت کر سکے گا۔ اسی مقصد کے لیے خلیفہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ بغداد سے باہر ہلاکو سے ملنے گیا۔ ہلاکو نے خلیفہ سے کہا کہ اپنے شہر کے تمام لوگوں سے کہو کہ ہتھیار ڈال دیں اور شہر سے باہر آ جائیں۔ اس طرح خلیفہ کے حکم پر بغداد کے تمام لوگ شہر سے باہر آ گئے۔ منگولوں نے چن چن کر انہیں قتل کر دیا، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا عورت اور کیا بیمار۔ لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا، کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے گئے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کے خون سے سرخ ہو گیا۔ یہ سب مناظر خلیفہ کو دکھائے گئے۔ پھر ہلاکو نے خلیفہ کی نشاندہی پر بغداد کے خزانوں کا رخ کیا، جہاں جواہرات اور اشرفیوں کے تھیلوں سے بھرے ہوز پائے گئے۔ خلیفہ کا کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ جب خلیفہ نے ہلاکو سے کھانا طلب کیا تو ہلاکو نے خلیفہ کے سامنے خزانے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ خلیفہ نے جواب دیا، میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو نے کہا کہ جس چیز کو تم کھا ہی نہیں سکتے تو پھر اسے جمع کیوں کیا؟ اسے اپنے لوگوں کی حفاظت پر خرچ کیوں نہ کیا؟ اتنی دولت سے تو تم ساری دنیا کی فوج خرید سکتے تھے، مہلک ترین ہتھیار بنا سکتے تھے، تو پھر اسے یہاں چھپا کر کیوں رکھا؟ اب اسے کھاؤ۔ اس کے بعد ابن اکلمی کو یہ کام سونپا گیا کہ خلیفہ کو اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کا خون زمین پر نہ گرے۔ ابن اکلمی نے اپنے آقا بوڑھے خلیفہ مستعصم باللہ کو ایک قالین میں لپیٹا اور اتنی لاتیں لگوائیں کہ اس کا دم نکل گیا، بعد ازاں اسے منگولوں کے گھوڑوں سے کچلوا دیا۔ ابن اکلمی جو اس تمام تباہی کا سبب بنا تھا، وہ اس خواہش میں تھا کہ ہلاکو اسے خلیفہ بغداد کا خطاب دے، لیکن ہلاکو نے بغداد میں اپنا ایک آدمی گورنر مقرر کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابن اکلمی بہت پریشان ہوا، وہ ہلاکو کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا۔ ہلاکو نے اسے اسی طرح دھتکار دیا جس طرح ایک کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ کچھ دن ابن اکلمی سے ادنا غلاموں والے کام لیے جاتے رہے۔ بالآخر ہلاکو نے اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے یہ فرمان جاری کیا کہ جو شخص اپنے ہم مذہبوں، اپنے آقا اور اپنے ملک سے غداری کر سکتا ہے، وہ ہم سے کیا وفاداری کرے گا؟ چنانچہ ابن اکلمی کو بڑی اذیتناک موت سے دوچار کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تاریخ بڑی عبرتناک چیز ہے، یہ ہمیں بڑے بڑے سبق دیتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔